الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا ضد له، وحده لا شريك له في ذاته ولا شريك له في صفاته العليا، وحده أحدا فردا صمدا الحي القيوم، وحده الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والعبادة والذكر والثناء والشكر كله لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وحده منزه من كل عيب ومبرى من كل ريب، لا فريق له ولا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مساوي له، وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المختار من الأخيار، وعلى آله وأصحابه الأبرار، وبنين وبناته الأطهار رضي الله تعالى عنهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فيقبض روحي فأجيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عزت مآب، واجب الاحترام، معزز، مکرم، محترم، ذی وقار، باعزت بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح معنوں میں تمام سامعین کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ عربی مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے۔ عربی مہینوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ کسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے، وہ 12 کے 12 مہینے جو ہیں ان کے ناموں کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ جیسے یہ دوسرے مہینے ہیں ایسے مہینے نہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ رکھی ہے۔ جیسے محرم، یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے حرمت والے نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ۔ اسی طرح ربیع الاول اور ربیع الثانی، ربیع کہا جاتا ہے فصل کو، پہلی فصل والا مہینہ، ربیع الثانی دوسری فصل والا مہینہ۔ جیسے یہ عام 4 موسم ہوتے ہیں، ربیع، صیف اور شتاء، اور دوسرا جس کو بہار اور خزاں کا موسم کہا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں یہ عرب لوگ اپنی کھجوریں وغیرہ اتار کے پہلا موسم جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ربیع الاول، پہلی ربیع کا جو ہے وہ مہینہ۔ اب اس مہینے کی مناسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقوں سے مناسبت ہے۔ ایک تو اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ اب کیا پیدائش کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے، وفات کی تاریخ میں کسی کا اختلاف کوئی نہیں۔ پیدائش وہ کہا جاتا ہے 2 ربیع الاول کو، 3 ربیع الاول کو، 5 ربیع الاول کو، 6 ربیع الاول کو، 7 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو ابن قیم نے ذکر کیا، 9 ربیع الاول کو بہت سے مفسرین محدثین نے ذکر کیا، 10 ربیع الاول کو بھی ذکر کیا، کسی نے 11 ربیع الاول کو ذکر کیا، اور کچھ اقوال کے مطابق پیدائش بھی 12 کو اور وفات بھی 12 کو۔ اب وفات کے اوپر کسی محدث کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب پیدائش میں اختلاف آ گیا۔ پیر عبد القادر جیلانی انہوں نے ایک الگ قول ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے، اور کسی نے 10 رمضان کو کہا ہے۔ یعنی پیدائش میں اختلاف ہے، وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات، پیدائش کے موقع پہ چند مکہ والے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور وفات کے موقع پہ جمع غفیر صحابہ کرام کا موجود ہے۔ وفات کے گواہ ہزاروں کی تعداد میں، اور پیدائش کی گواہ
وہ چند لوگ ہیں کہ عام الفیل یعنی جو ہاتھیوں والا سال، جس سال ابرا اشرم نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا تھا، ٹھیک اس کے 40 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور وہ جو 40 دن ہیں وہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جتنے بھی آپ مہینے 29 کا لگاؤ یا 30 کا لگاؤ، وہ 10 سے اوپر جاتا ہی نہیں، وہ 10 سے اوپر نہیں جاتی۔ وہ تاریخ وہ محفوظ ہے تاریخ کے اوراق میں کہ کن ایام میں ابرا اشرم یمن کے بادشاہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا اور وادی محصر تک وہ پہنچا۔ باہر کیف یعنی پیدائش میں اختلاف اور وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسری بات کو سمجھنا، یہ بڑی اہم بات ہے، کیوں یہ کسی مولوی اور پیر کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تیسری بات کہ جس بندے کو پیغمبر کی پیدائش پہ خوشی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ کون سا ایسا روئے زمین پہ مسلمان ہو اور اس کو پیغمبر کی پیدائش پہ خوشی نہ ہو؟ جو تو مسلمان ہے اس کو پیغمبر کی پیدائش پہ خوشی ہے۔ چوتھی بات، کیا اب خوشی کا طریقہ کون سا ہے؟ کیا ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے کہ نہیں؟ جو مسلمان ہے، اللہ کریم نے قسم اٹھا کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو مجھے اپنے جلال کی قسم کہ میرے محمد کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں خوشی بھی ہوئی، غمی بھی ہوئی، شادیاں بھی ہوئی، نکاح بھی ہوئے، منگنی بھی ہوئی، ولیمہ بھی ہوا، وفات بھی ہوئی، جنازے بھی ہوئے، پیدائش بھی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کیسے نمونہ ہوتے؟ اب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ذرا غور کرنا بات پہ، پیدائش انسان کی ہوتی ہے، تو جو لوگ میلاد کا جشن کرنے والے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو انسان ہی نہیں مانتے۔ چلو اگر پیدائش منا رہے ہو پھر انسان بھی مانو، وہ کہتے ہیں نور کے خدا کے نور میں سے نور ہے، لیکن عقل نبود تولد جسود۔ فرمایا کہ پیغمبر کی پیدائش ہر مسلمان کو خوشی۔ اب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے 63 برس گزرے، کیا نبی علیہ السلام نے 63 سالوں میں ایک دن کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگو آج میں محمد کا میلاد ہے چلو جشن منائیں؟ نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق نے صحابہ سے بڑھ کے پیغمبر کے عاشق اور محب دنیا میں کسی ماں نے جنے ہی نہیں۔ جو کام نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ دین اور اسلام ہو سکتا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، بادشاہ، ملوک، عباسی خاندان، بنو امیہ کا خاندان، اور عثمانی دور حکومت چلتا رہا، امیر معاویہ کی خلافت، حضرت حسن کی 6 مہینے کی خلافت، حضرت علی کی 4.5 سال کی خلافت، حضرت عثمان کی 12 سال کی خلافت، حضرت عمر کی 10 سال کی خلافت، یزید کی 4.5 سال کی خلافت۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، عمر ابن عبدالعزیز 101 ہجری میں وفات ہوتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے آگے عباسیوں کا دور چلتا ہے، 700 سال کا زمانہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر بنو امیہ کے لوگ، یہ عباسی لوگ، یہ عثمانی لوگ۔ کیا حجاز کی سرزمین میں کسی آدمی نے بھی اس طرح میلاد کا جشن نکالا؟ تو آج کے لوگ کیوں منا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تبع تابعین، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام محمد، امام ابو یوسف، امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل، امام قزوینی، امام احمد، امام یوسف، امام ہزاروں کے امام ہیں کہ نہیں؟ کسی امام کو بھی یاد نہیں آیا کہ پیغمبر کی میلاد کا جشن نکالے؟ نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی تبع تابعین، نہ حسن بصری، سعید ابن موسیٰ، بڑے بڑے جو تابعین ہیں، ائمہ ہیں، حدیث کے، فقہ کے امام جو ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں تھا، لا یعوذ باللہ۔ لیکن
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی زندگی کو، اپنے لیے نمونہ بنایا۔ بے شک بے شک۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یا صحابہ کی زندگی میں یہ کام ہوتا تو آج کے زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جو ہیں وہ پیغمبر کے میلاد کا جلوس نکالتے۔ لہٰذا یہ رسمیں چلتی آ رہی ہیں۔ پچھلے سال بھی میں نے سارے حوالہ جات آپ کو ذکر کیے، پہلی صدی کے مورخوں سے لے کے کنگ عبداللہ تک، جو اس زمانے میں جو مکہ میں جو سعودی عرب میں بادشاہ ہے، یہاں تک سارے بادشاہوں کو میں نے شمار کر کے آپ کو بتایا کہ کسی بادشاہ کے زمانے میں بھی ایسا کام ہوا نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے رسم آئی؟ بابل کا شہر، عراق کا شہر بابل، وہاں پہ مظفر الدین 7ویں صدی کا یہ ظالم جابر بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے ساتھ عمرو بن دحیہ ایک پیٹ پرست ملا کو اپنے ساتھ ملایا اور اس نے یہ رسم نکالی، 2 مہینے تک وہ بابل شہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے لیے اس نے 60 بڑے خیمے لگائے، اور ہر روز عصر کی نماز کے بعد وہ ایک خیمے میں جاتا جہاں پہ رقص کرنے والی مغنیات اور گانا بجانے والی عورتوں نے رقص کیا۔ اس طریقے سے یہ رسم اس مظفر الدین ظالم جابر بادشاہ نے 7ویں صدی میں یہ کام شروع کیا۔ اب دیکھو، یہ کسی اچھے آدمی نے یہ طریقہ نکالا نہیں ہے، اور وہ پتہ کیا کرتا تھا؟ 2 مہینے اس نے 60 خیمے لگائے، ہر خیمے میں شراب کے رسیا لوگوں کو جمع کیا، گانا بجانے والی بے حیا عورتوں کو جمع کیا۔ 60 دن تک، 2 مہینے تک وہ ظالم جابر یہ کام کرتا رہا، اس لیے کہ عام مسلمان اس سے دور ہو چکے تھے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے کہ ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ اور پھر میلاد، وفات کا دن 12 ربیع الاول، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پیدائش پہ زیادہ مورخین جو ہیں وہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، اگر بالفرض ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش ہوئی، کیا 12 کو پیدائش ہو اور 12 کو ہی وفات ہوئی ہے؟ وفات میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اب ایک گھر میں 2 چیزیں جمع ہو جائیں، غم بھی اور خوشی بھی، انصاف کا فیصلہ کرنا، کیا جس گھر میں خوشی بھی ہو غم بھی ہو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ ایک گھر میں شادی ہے، اسی دن ان کا کوئی آدمی فوت ہو گیا، کیا وہ کیا کریں گے؟ وہ شادی منائیں گے یا غمی؟ اگر بالفرض ایک ضعیف قول کے مطابق اگر پیدائش 12 کو بھی ہے تو وفات کے اوپر تو سب متفق ہیں، تو پھر ایسے کرو، پہلے ٹائم پہ پیدائش مناؤ اور دوسرے ٹائم پہ وفات مناؤ۔ اس لیے ہمیشہ غم کو خوشی پہ ترجیح ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ ایسی چیزیں شریعت سے ثابت، اگر یہ ثابت ہوتی، یہ میلاد کا جلوس نکالنا ثابت ہوتا تو صحابہ کرام سونے کے پانی کے ساتھ یہ جلوس نکالتے، سونے کے پانی کی وہ سبیلیں لگا دیتے۔ جو لوگ اپنی جان دے سکتے ہیں کیا وہ مال نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کیوں ایسا کام نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اب کہ مدینۃ الرسول کی حالت اور کیفیت اس دن سے کیا ہے جس دن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے۔ لمبا واقعہ ہے، آپ ذی القعدہ کی 25 تاریخ کو مدینہ سے نکلے، حج کیا، سارا وہ لمبا واقعہ ہے۔ بس آخری 2-3 باتیں میں آپ کو سمجھا دوں۔ بہر کیف حج سے واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سفر کے مہینے میں آپ جنت البقیع میں گئے۔ جنت البقیع میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد والے مقام پہ گئے، وہاں پہ جا کے احد والے صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے دعا کی۔ دعا کر کے آپ نے فرمایا وَنَفَرَةٌ لَكُمْ، میں محمد جو ہے لوگوں حوض کوثر پہ تم سب لوگوں سے پہلے میں وہاں پہ پہنچوں گا۔ واپس آئے، سفر کے مہینے کی آخری سوموار ہے، سفر جو ربیع الاول سے پہلا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کی آخری سوموار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جنت البقیع میں جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ سفر کی آخری سوموار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں، جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، جو مسجد نبوی کے ساتھ ہے، وہاں پہ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ یہ ربیع الاول سے پہلا مہینہ سفر کا، سفر کی آخری سوموار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ اب جنازہ پڑھا کے آپ واپس آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اس دن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض کی ابتدا ہونے لگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں آئے، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، انا اجد صداعا فی راسی وراسا وراسا، اللہ کے پیغمبر میں اپنے سر میں درد محسوس کرتی ہوں۔ اجد صداعا فی راسی وراسا وراسا، اللہ کے پیغمبر میرے سر میں درد ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال بل واللہ یا عائشہ، قال بل واللہ یا عائشہ وراسا وراسا، او عائشہ صدیقہ، اللہ کی قسم میں محمد کے سر میں بھی درد ہے۔ یہ بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے جو صدیق کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ کے سر میں بھی درد ہے اس دن، محمد کے سر میں بھی درد ہے اس دن۔ اللہ کریم وہ ساری چیزیں جمع کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں، یہ عائشہ صدیقہ، یہ ابو بکر صدیق جو ہیں، جو چیزیں ان کے اختیار میں ہیں انہوں نے محمد کے تابع ہو کے کی ہیں، جو چیزیں ان کے اختیار میں کوئی نہیں وہ میں خدا نے ان کے تابع کر دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا عائشہ بلک اللہ واللہ بل عائشہ، یا عائشہ واراسا، اے عائشہ صدیقہ، میں محمد کے سر میں درد ہے، جس کے خود سر میں درد ہو وہ لوگوں کا مشکل کشا ہوتا۔ اللہ کریم نے کیوں سر میں درد رکھی؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے او لوگوں، سارے اختیارات کا مالک ہے تو اللہ، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی منع کرنے کی طاقت۔ تو عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، بل واللہ یا عائشہ۔ کیوں حضرت عائشہ صدیقہ یہ ذکر کرتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ کے سر میں بھی درد ہے، ادھر محمد کے سر میں بھی درد ہے، تو بیان کرنے والی عائشہ صدیقہ ہیں۔ کیوں حضرت عائشہ نے وہ کلمہ دہرا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں، نبی علیہ السلام نے مجھے یہ کلمات کہے۔ آپ نے دیکھا، کچھ سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ جو سوئے ہیں ان کو جگا دو۔ اس لیے کہ اس دو باتوں میں ایک بات میں نام عائشہ کا ہے۔ آپ نے باتیں دو کی ہیں لیکن اس میں ایک نام عائشہ صدیقہ کا۔ آپ نے فرمایا، بل واللہ یا عائشہ واراسا واراسا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جب نام لیا پیغمبر نے محبت سے، عائشہ کے سر کی درد ختم۔ حضرت صدیقہ کے سر کی درد ختم ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عائشہ واراسا واراسا، عائشہ صدیقہ میں محمد الرسول اللہ کے سر میں درد ہے۔
یہ بات کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امہات المومنین کے گھروں میں جاتے رہے، حتیٰ فی بیت میمونہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی میمونہ کے گھر میں موجود، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار زیادہ ہونے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این انا غدن، او میں محمد کی گھر والیو، این انا غدن یرید یوم عائشہ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کل کو میں محمد کی باری کا دن میری کس بیوی کے گھر میں ہے؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں پوچھا ہے این انا غدن؟ او لوگو، میں محمد کی باری کل کو کس ام المومنین کے گھر میں ہے؟ اسی حدیث میں آگے لکھا ہے یرید یوم عائشہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنا چاہتے تھے کہ میری باری کا دن عائشہ کے گھر میں کب؟ یرید یوم عائشہ۔ او لوگو، میرا عائشہ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی محبت ہے عائشہ صدیقہ۔ تو امہات المومنین کہنے لگیں اللہ کے پیغمبر فَأَذِنَ لَهُ مَا شَاءَ حَيْثُ يَكُونُ، اللہ کے پیغمبر کہ جدھر آپ ارادہ کریں آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر جدھر آپ چاہیں۔ نبی علیہ السلام نے امہات المومنین کو جمع کر کے آپ نے فرمایا اتازنون لی ان امرض فی بیت عائشہ، او میں محمد کی گھر والیو، اگر مجھے اجازت دو تو میں زندگی کے آخری ایام عائشہ کے گھر میں گزاروں۔ اتازنون لی ان امرض فی بیت عائشہ، اگر مجھے اجازت دو تو میں اپنی زندگی کے آخری ایام صدیقہ کے گھر میں گزار لوں۔ فَأَذِنَ لَهُنَّ، انہوں نے اجازت دی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر جدھر آپ کی مرضی ہے آپ اپنے ایام گزاریں۔ تو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین فضل بن عباس وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، نبی علیہ السلام حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت فضل ابن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، دوسری طرف علی بن ابی طالب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھے صدیقہ کے گھر میں لے جاؤ۔ یہ ہے عائشہ صدیقہ۔ اگر تیرے دل میں ذرا برابر میل کچیل ہوئی نا عائشہ کے بارے میں، تو نے محمد کی محبت پہ شک کیا۔ حتی انتقل الی بیت عائشہ، حضرت فضل ابن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، ادھر علی بن ابی طالب ہے، کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا دایاں ہاتھ حضرت فضل ابن عباس کے کندھے سے آگے آیا ہے، دوسری طرف سے علی بن ابی طالب کی گردن کے ساتھ ہاتھ ڈال کے دونوں کے کندھوں کے اوپر بوجھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت بخار ہے، پاؤں مبارک جو ہیں وہ وزن اٹھانے کے قابل نہیں، کمزوری ہو چکی ہے، ضعف ہے، شدت کا بخار ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جس وقت ہم نے نبی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہے حتی تخط قدماہ بالارض، نبی علیہ السلام نے دونوں کندھوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، تخط قدماہ بالارض، نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے مبارک جو ہیں وہ زمین کے ساتھ گھسٹنے لگے۔
تخط قدماه بالارض، اسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں لایا جاتا ہے۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حریقوا علی بسبع قرب لعلی اعہد الی الناس، اور لوگوں میرے اوپر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالو تاکہ میں کوئی چند باتیں اپنے صحابہ کرام سے کرنے کی سکت اور طاقت آ جائے۔ حریقوا علی بسبع قرب لعلی اعہد الی الناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فاجلساہ فی مخضب حفصہ، عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، فرمایا اس کے پاس بڑا برتن ہے، وہ برتن منگوایا ہے، اس برتن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کے اوپر پانی کے مشکیزیں جو ہیں وہ پانی بہایا۔ کچھ بخار میں خفت آئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ میں صحابہ سے چند باتیں کروں۔ چلتے چلتے عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، لوگوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جس وقت ٹائم دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سبحان اللہ، جاؤ صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میرا باپ ابو بکر صدیق جو ہے وہ تو بڑے ہی نرم مزاج کے ہیں، جس وقت وہ آپ کو مصلی امامت پہ دیکھیں گے نہیں تو ابو بکر صدیق سے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر لو عورتوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کسی اور کو نہ کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کن صواحب یوسف، اور تم تو وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح باتیں کرنے لگی ہو۔ جاؤ جاؤ صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ اللہ کی قسم یاب اللہ یا ام غیرہ فیہم ابو بکر، سبحان اللہ۔ او لوگوں اللہ کی قسم جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس میں سے کوئی دوسرا بندہ امامت کروا سکتا؟ کیوں نہیں کروا سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا اللہ، اوے اللہ نہیں مانتا، اللہ کریم انکار کرتا ہے کہ جس قوم میں صدیق موجود ہو، صدیق کی موجودگی میں کوئی دوسرا بندہ نماز پڑھا سکتا؟ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانی شروع کی۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پڑھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بخار میں کمی ہوئی تو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل کے مسجد میں چلے گئے۔ جس وقت لوگوں کے خیال میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے جس وقت، تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو بائیں جانب بٹھا کے خود پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے مصلی امامت پہ نبی علیہ السلام، پیچھے ابو بکر صدیق ہے، پیچھے سارے صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا بات کو سمجھنا، سبحان اللہ۔ کیوں ایسے ہوا؟ ابو بکر صدیق پیچھے فل کیوں نہیں چلے گئے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے پیچھے جانے دیا، پکڑ کے اسی مقام پہ کھڑا کیا ہے۔
کیوں وہ کہتے ہیں یقتدی ابو بکر برسول اللہ سبحان اللہ والصحابہ یقتدون بابی بکر. سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کا امام ابو بکر کا امام محمد ہے. اللہ صحابہ کا امام ابو بکر صدیق کے امام رسول مکرم ہیں. سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس بات کو ثابت کیا، او لوگوں اگر میں محمد کے بعد مصلی امامت لے سکتا ہے وہ تو صرف ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ فرمایا والناس یقتدون بابی بکر وابو بکر یقتدی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ ابو بکر کی اقتدا کر رہے ہیں، ابو بکر محمد کی اقتدا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے ہیں، پیچھے سے ابو بکر صدیق اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ صحابہ اقتدا کر رہے ہیں ابو بکر کی، ابو بکر اقتدا کر رہا ہے محمد کی. سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی پہ امام بنایا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک بے شک نماز پڑھائی، اس کے جو نماز ابو بکر نے پڑھائی اس کے پیچھے عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی بھی موجود، حسن اور حسین بھی موجود ہیں. سارے کبار صحابہ جلیل القدر مہاجرین انصار موجود ہیں. او علی اگر امام مانتا ہے ابو بکر کو، بے شک بے شک اگر علی نے امام مانا ہے ابو بکر کو، اگر تو علی کا نام لیتا ہے تو بھی امام مان ابو بکر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ اگر علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی امامت پہ اعتراض نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو جو ابو بکر صدیق کی امامت پہ اعتراض کرو؟ بے شک نماز پڑھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر پہنچے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میرے گھر میں جو چراغ ہے میرے چراغ میں تیل کوئی نہیں. یہ ہے نبوت کا گھرانہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک انصاریہ عورت کو آواز دی، اس کو بلا کے فارسلت الی عائشہ، حضرت عائشہ نے اپنا چراغ دے کے بھیجا ہے جا فلاں انصاریہ کے گھر سے من عقت کا سمن، ہمارے چراغ میں کچھ قطرے تیل کے ڈلوا کے لے آ. چراغ میں تیل ڈال کے گھر میں آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بخار میں کچھ خفت ہوئی ہے. اسی ہفتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بضعۃ رسول اللہ، جگر گوشہ محمد الرسول اللہ، علی کی بیوی، حسن حسین کی والدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زہرا اور پھول ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ وہ سیدہ فاطمہ جس وقت حضرت فاطمہ فرماتی ہیں لوگوں میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں، ادھر نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ آ رہی ہے. نبی علیہ السلام اپنی چادر مبارک اتار کے نیچے بچھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں تالی یا بنتی یا بنت رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی چادر بچھا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے سر کے اوپر بوسہ دے کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا فاطم انت بذات منی وانا منک، او میری بیٹی فاطمہ میں محمد کو اللہ کی قسم تمہیں محمد کا جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. بے شک بے شک سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بٹھایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان میں بات کی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں. اللہ
حضرت فاطمہ فرماتی ہیں فدنو، تو میں قریب ہوئی، نبی علیہ السلام نے میرے کان میں دو باتیں کی۔ پہلی بات کے بعد فرمایا میں رونے لگی، پھر دوسری بات نبی علیہ السلام نے کی، پھر میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، او محمد کی بیٹی بتانا نبی علیہ السلام نے تیرے کان میں کون سی باتیں کی تھی؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے جس وقت میں قریب ہوئی نبی علیہ السلام کے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا فاطم لا ارا الاقتراب اجلی، میری بیٹی فاطمہ میں محمد کا وقت قریب، الاقتراب اجلی، ابھی میں محمد کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جس وقت میرے کان میں یہ آواز پڑی تو میری رونے لگی، تو نبی علیہ السلام نے پھر دوسری بات کی ہے فوری، آپ نے فرمایا ہے فاطم انک کنت اول لحاقا بی من اہلی، اے میری بیٹی فاطمہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے میری تیری ملاقات اوپر ہونے والی۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے خوش کیا کہ میری نبی علیہ السلام سے جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی ستکون اعظم صبرا فتکونی اعظم صبرا، اے میری بیٹی تیرے اوپر ہمالیہ سے بڑی مصیبت آنے والی ہے، اعظم مصیبتا ولیس احد امرات من المسلمین من المسلمات، میری بیٹی فاطم مسلمانوں میں سے کوئی ایسی عورت نہیں جس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے جتنی مصیبت تیرے اوپر آنے والی ہے۔ کیا کرنا فتکونی اعظم صبرا، میری بیٹی جس طرح مصیبت بڑی ہوگی اسی طرح تیرا صبر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہونے لگی، تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں واہ قرب آبا، ہائے میرے ابا جی کو کتنی تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس علی ابی کے قرب بعد اليوم، غم نہ کر میری بیٹی، یہ تیرے باپ کے اوپر آخری تکلیف کے ایام ہے، اس کے بعد دوبارہ تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ دن گزر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ چلو مجھے لے چلو مسجد میں، تاکہ صحابہ کرام ہر روز انتظار میں ہیں، 8 ربیع الاول کے بعد کا ٹائم ہے، صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم نبی علیہ السلام کے چہرہ منور کا دیدار کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں چلے گئے، مسجد میں جا کے یہ آخری خطبہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، گھر میں امہات المومنین کو وصیت کر کے اپنی بیٹی کو تسلی دے کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں چلے گئے۔ دوسرے دن مسجد میں جا کے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، کوئی بندہ بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں جاتا کہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کب مسجد میں آ جائیں کہ ہم پیغمبر کے دیدار اور شرف سے کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے، سیدھا منبر کے اوپر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا ایھا الناس معاشر المسلمین، او مسلمانوں کا گروہ، او میرے صحابہ کرام، آج میں نے چند باتیں تمہارے ساتھ کرنی ہیں۔
صحابہ کہتے ہیں فخطب خطبۃ بلیغۃ وجلت القلوب وذرفت بها العیون۔ او لوگوں، وہ آخری خطبہ محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، وہ ایسا خطبہ ہے جس خطبے نے ہمارے دل پھاڑ کے رکھ دیے، ہماری آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے۔ وجلت القلوب وذرفت بها العیون، جس سے ہمارے دل جو ہیں وہ پھٹنے لگے، ہماری آنکھوں نے بہنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا معاشر المسلمین ایھا الناس نفرۃ لکم موعدکم معی لیس الدنیا وموعدکم معی عند الحوض ونفرۃ لکم کانی انظر۔ او میرے صحابہ کرام، میرے تمہارے رہنے کی جگہ ہمیشہ وہ دنیا کوئی نہیں۔ بے شک بے شک ہم نے اور تم نے ہمیشہ دنیا میں اکٹھے رہنا نہیں ہے۔ میرے تمہارے ملنے کی جگہ وہ حوض کوثر ہے۔ وَنَفَرَةٌ لَكُمْ، میں محمد تم سے پہلے وہاں پہ تمہاری انتظار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کانی انظرو، گویا کہ میں ابھی اس حوض کوثر والی جگہ کو میں محمد دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، یہ بات کر کے دوسری بات نبی علیہ السلام نے کی، ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجدا الا فلا تتخذوا قبری وثنا یعبد لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ او لوگوں، تم سے پہلے لوگ کیوں ہلاک ہوئے؟ اس لیے انہوں نے اپنے انبیاء اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا، سجدہ گاہ بنایا، میلہ گاہ بنایا۔ سن لو، میں محمد کی قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ الا فلا تتخذوا قبری وثنا یعبد۔ او لوگوں سن لو، میں محمد کی قبر کو سجدہ گاہ میلہ گاہ نہیں بنانا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، جنہوں نے اپنے انبیاء اولیاء کی قبروں کو میلہ گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیا۔ قال لنا لا تجعلوا القبر عیدکم، قال لنا لا تجعلوا القبر عیدکم تعودونه والبشر ثم امیم وادعوا به في الخطب دون الہکم ومولاکم فالجرم ثم جسیم وقد لعن اللہ اليہود لأنهم فرت منهم في العالمین سموم لأنهم الذين اتخذوا القبور مساجدا يرج إليها والنظر إليه ملوم تعالوا فرادا أي وقت لمسجدي وتوبوا إلى الخلاق وهو أليم لا تسجدوا للقبر أو تلصموا الثرى لأجلي فإني عند ذاك ختيم۔ او لوگوں، نہ سورج کو سجدہ کرنا، نہ چاند کو سجدہ کرنا، نہ کسی زندہ مردہ کو سجدہ کرنا، نہ کسی نبی علی ولی پیر کو سجدہ کرنا، نہ کسی مڑی بت صنم مثل گائے بھینس بکری گھوڑے کے سامنے نہ جھکنا۔ سن لو سن لو، لا تسجدوا للقبر او تلصموا الثرى لاجلی فانی عند ذاک ختیم۔ آج میں محمد آخری باتیں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ او میرے صحابہ کرام، سن لو میری بات، اللہ کریم کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا کوئی نہیں۔ یہ ہے پیغمبر کا آخری خطبہ۔
نے فرمایا یا ایھا الناس ان عبدا خیرہ اللہ تعالی بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما شاء عنده فاختار ما عنده وفی روایت فاختار لقاء اللہ وفی روایت فاختار ما عند اللہ وقال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فبكى ابو بکر وانقطع کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فدیناک بآبائنا فدیناک بآبائنا وامہاتنا وکل شیء ما املک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو سعید والصحابہ یجلسون حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الشیء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يخبر عن رجل ويخبر عن عبد فقال ان عبدا خیرہ اللہ تعالی بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما شاء عنده فاختار ما عنده فبكى ابو بکر وقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ولماذا قال وبكى شیخ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه فإن علی امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر فقال ابو بکر هو المخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلمنا ابو بکر وافهمنا ابو بکر واعظمنا ابو بکر ھذا نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ایک ایسا بندہ ہے۔ کون ہے بندہ؟ نور فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ تعالی بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما شاء، ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے، اگر وہ چاہے تو دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے تو دنیا میں رہ لے، اگر وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اختیار ہے، تو میں خدا کی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ جائے۔ فرمایا فاختار ما عنده، اس بندے نے اس کے پاس جانے کو پسند کیا، اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا ہے۔ جس وقت یہ بات کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فبکا ابو بکر، اونچی آواز سے چیخ نکل گئی ابو بکر صدیق کی، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر فدیناک بآبائنا وامہاتنا وکل شیء ما املک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میرا ماں باپ قربان ہو، میں ہر چیز قربان کر دوں محمد کریم پہ۔ وہ جو بندہ ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ بندہ تو محمد ہے، وہ کوئی دوسرا بندہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ سمجھ آئی بات تو صرف ابو بکر صدیق کو، اس لیے کہنے لگے ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ بوڑھا شیخ ابو بکر صدیق اس نے کیوں ایسے کہنا شروع کر دیا، پھر ہمیں سمجھ لگی عالمنا ابو بکر وافہمنا ابو بکر، جو بات ہمیں بعد میں سمجھ آئی صدیق کو اسی ٹائم سمجھ آئی ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ لوگوں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی خبر ہے، ابھی جو وقت جو ہے وہ بڑا قریب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ کرام واوصى بالانصار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں وصیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی الانصار، او میرے صحابہ، میرے انصار صحابہ کا خیال کرنا۔
کن کا؟ انصار صاحب انصار صحابہ کا خیال کرنا، اس لیے یہ میں محمد سے جدا ہو سکتے نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا لوگو انشدکم باللہ، میں محمد الرسول اللہ تمہیں قسم دے کے ایک سوال کرنے لگا۔ یہ بڑا اہم چیز ہے، یہ اعلان دنیا کے کوئی بادشاہ ایسے اعلان نہیں کر سکتے، بے شک بے شک۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہی ہے جو ایسے اعلان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا۔ انشدکم باللہ قصاص الدنیا احون بقصاص یوم القیامہ، او لوگو دنیا میں بدلہ لینا یہ آسان ہے، قیامت کے دن کے بدلے سے آ جاؤ، کیا کرو؟ میں محمد الرسول اللہ کے سامنے آج میں تمہیں اعلان کرتا ہوں، انشدکم باللہ، او تجھے اللہ کی قسم، تجھے اللہ کی قسم ہے، من کنت قد جلدتہ علی ظہرہ فہذا ظہری فلیقتص منی، ومن کنت قد شتمت لہ عردا فہذا عرضی فلیستقد منہ۔ او لوگو اگر میں محمد نے کسی کی کمر پہ اگر کوئی ضرب لگائی ہے، کوئی مار پیٹ میری طرف سے ہوئی ہے، تو سن لو آج میں محمد سے بدلہ لے لوں، اس لیے کہ میں دنیا میں بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ انی احب اللہ، انی احب ان القی اللہ تقیا ونقیا وصافیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری اللہ سے ملاقات ہو، صاف شفاف ہو کے کسی بندے کا احسان میرے اوپر نہ رہے سوائے صدیق کے، کسی بندے کا احسان لے کے میں جانا نہیں چاہتا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ انا من الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، او لوگو ساری دنیا کے بدلے میں محمد نے دے دیے، لیکن صدیق کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں کہ میں محمد بدلہ دینے کی طاقت بھی رکھتا۔ سبحان اللہ، سدوا الابواب کلہا الا خوخۃ ابی بکر، وہ سارے دروازے جن کے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، سبحان اللہ، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ اب جو لوگ عمرے حج پہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ابو بکر کا دروازہ وہ کون سا دروازہ ہے اور کیوں اس دروازے کا نام باب الصدیق رکھا گیا ہے۔ پہلا دروازہ ہے باب السلام، دوسرا دروازہ ہے باب الصدیق۔ باب الصدیق کے پھر 3 دروازے ہیں، 1 2 3 باب الصدیق، اور جو درمیان والا دروازہ ہے اس دروازے سے اگر تم داخل ہوتے ہو آگے ستون آتے ہیں، وہ 5واں ستون جو ہے وہاں پہ گھر تھا ابو بکر صدیق، جو 5واں پلر ہے۔ 3 دروازے ہیں باب الصدیق کے، ان میں سے جو درمیان والا دروازہ ہے اس دروازے سے اندر داخل ہو کے آپ دروازے کی اندر والی سائڈ پہ اگر دیکھو نا تو یہی حدیث آج بھی وہاں پہ لکھی ہوئی، ہذہ خوخۃ ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے۔ وہاں سے داخل ہو کے 5واں پلر جہاں پہ آتا ہے مسجد نبوی کا، وہ جگہ ہے ابو بکر صدیق کے مکان والی، اور وہ دروازہ کھلتا تھا مسجد نبوی میں، سامنے حجرہ صدیق کی بیٹی کا، ادھر حجرہ صدیق کا۔ سبحان اللہ، سبحان محمد جب گھر سے نکلے تھے صدیقہ کو دیکھے، جب سامنے دیکھے تو صدیق کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے یوں دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ حضرت عباس کا مکان تھا ساتھ، اور ساتھ آگے کی طرف حضرت حفصہ اور حضرت میمونہ، حضرت سودا، ان کے حجرے امہات المومنین کے اس ترتیب میں تھے۔ ادھر حضرت صدیق کے مکان کے ساتھ حضرت عباس کے مکان کی جگہ تھی، اور ان لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔
تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا جس آدمی کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو، صرف صدیق کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ سبحان اللہ۔ یہ اشارہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کے دروازے نبی علیہ السلام نے بند کروا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق موجود، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگو من کنت قد جلدت له علی ظہرہ فہذا ظہری، ساری دنیا کے بدلے میں محمد نے دے دیے لیکن صدیق کے بدلے دے سکا۔ کیوں نہیں دے سکا؟ وجہ کیا ہے اللہ کے پیغمبر، کیوں نہیں صدیق کے بدلے دیے؟ فرمایا کہ صدیق کے احسان اتنے ہیں میں محمد شمار ہی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں شمار کروں تو میں بدلے دوں، لیکن میں محمد شمار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اللہ کو کہہ دیا او میرے اللہ، صدیق نے احسان میں محمد پہ کیے، بدلے تو نے دینے ہیں۔ صدیق کے احسانوں کے بدلے میں محمد دینے کی طاقت رکھتا، اس لیے لوگوں میں نہیں چاہتا کسی دوسرے بندے کا میرے اوپر کوئی احسان رہے، میں اللہ کریم کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں صاف شفاف ہو کے، کسی بندے کا احسان لے کے میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر میں نے کسی کی کمر پہ ضرب لگائی ہے تو آج میں محمد حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لو۔ اگر ومن کنت قد اخذته مالا فهذا مالی، اگر میں نے کسی سے کوئی درہم دینار لیا ہے تو شاید مجھے یاد نہ ہو، آج مجھ سے وہ بھی واپس لے لو۔ اگر میں نے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے تو میں محمد کی ذات موجود ہے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر لو۔ یہ اعلان یہ پیغمبر کا حوصلہ ہے، یہ پیغمبری اعلان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنانا تھا۔ آج کا بادشاہ اور ایک گاؤں کا چودھری بھی اپنے آپ کو کبھی ایسے پیش کرتا، یہ در یتیم ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ سید الاولین والآخرین ہے، یہ بحر معین ہے، یہ امام المعصومین ہے، یہ رسول مختار من الاخیار الاخیار من الاخیار ہے، یہ گل گلشن لافتہ ہے، یہ برج حلتا ہے، یہ جوہر انما ہے، یہ احمد مجتبیٰ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ رسول مرتضیٰ ہے، یہ بدر الدجا ہے، یہ شمس الضحیٰ ہے، یہ نور الہدیٰ ہے، یہ کہف الورا ہے، یہ فی الدرجۃ العلا ہے، جس کا سفر سدرۃ المنتہا ہے، جس کا مقام جنت الماوا ہے، جو صاحب البیان ہے، جو صاحب الفصاحت ہے، جو فصاحت لسان کا مرکز ہے، جو حکمت لقمان کا مالک ہے، جو طلاقت لسان کا منبع اور معدن ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب فرقان ہے، جو صاحب معجزات والدلیل والبرہان ہے، جو صاحب الرحمات ہے، جو عظیم البرکات ہے، جو کثیر الرحمات ہے، جو سید الکونین ہے، جو رسول الثقلین ہے، امام الشرکین والغربین ہے، سید الدارین وعظیم الحاشیتین ہے، جو رسول الثقلین ہے، سید الکونین ہے، ابی محمد الحسن والحسین ہے، امام الدارین ہے، قدوۃ الناس ہے، اسوۃ لنا ہے، قدوۃ الخلق ہے، امام الاعظم ہے، رسول منظم ہے، نبی مکرم ہے، ہادی مجسم ہے، محمد اعظم ہے، رسول مطہر ہے، نبی مکرم ہے، ہادی عظیم ہے، غازی ملت ہے، حاضر امت ہے، رحمت بارہ ہے، ذاتی عطشاں ہے، صاحب اعضاء ہے، صاحب القرآن ہے، صاحب المعجزات ہے، صاحب معراج ہے، جو خدیجہ کا زوج ہے، جو عائشہ کا خامد ہے، جو حفصہ کا زوج ہے، زوج عائشہ وزوج میمونہ وزوج سودہ وزوج زینب وزوج زینب بنت خزیمہ وزوج حفصہ وزوج میمونہ وزوج ام حفصہ وزوج رملہ بنت ابی سفیان وزوج ماریہ وزوج قبطیہ وزوج جویریہ، وہ ابو الفاطم ہے محمد الرسول اللہ، ابو القاسم ہے محمد الرسول اللہ، وہ ابو عبداللہ ہے، وہ ابو طاہر ہے،
ابو الطیب ہے، ابو القاسم ہے، جو رقیہ کا باپ ہے، جو زینب کا باپ ہے، جو حسن کا نانا ہے، جو فاطمہ کا باپ ہے، جو حسین کا نانا ہے، جو علی کا سسر ہے، جو فاطمہ کا باپ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، جو جنت میں سردار ہے، جو حوض کوثر کا عظیم مالک ہے محمد الرسول اللہ، جو حوض کوثر میں سب سے پہلے پہنچنے والا ہے، جو صاحب کوثر ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول مقدس ہے، وہ رسول طاہر ہے، وہ اطہر ہے، وہ مطہر ہے، وہ صاحب الازکیاء ہے، صاحب الاتقیاء ہے، وہ امام الاتقیاء ہے، امام التائبین ہے، امام العابدین ہے، امام الحامدین ہے، امام السائحین ہے، امام الراکعین ہے، امام المنفقین ہے، سید المتقین ہے، سید الصالحین ہے، سید العابدین ہے، سید القانتین ہے، سید الراکعین ہے، سید القائمین ہے، سید الساجدین ہے، سید الحافظین ہے، سید الذاکرین ہے، سید الخاشعین ہے، سید المصلحین ہے، سید المتقین ہے، جو بدر میں امام ہے، جو احد میں امام ہے، جو حنین میں امام ہے، جو تبوک میں امام ہے، جو خیبر میں امام ہے، جو دومت الجندل میں امام ہے، جو حمراء الاسد میں امام ہے، جو طائف میں اعلیٰ ہے، جو مکہ میں اعلیٰ ہے، جو امام الحرمین الشریفین ہے، جو امام القبلتین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الرسل ہے، جو خاتم الرسل ہے، جو امام الرسل ہے، جو افضل من الرسل ہے، وہ اجملہم من الانبیاء ہے، وہ اجملہم ہے، اکملہم ہے، اعظمہم، اجدرہم، انورہم، اطہرہم، اقدسہم، ازکاہم، ارفاہم، اعلاہم، اخشاہم، اعبدہم، ازہدہم، اجملہم، اکرمہم فی النسب، اعظمہم فی الحسب، اجملہم فی الجمال، واحسنہم فی الصورت والسیرت ہے، جو کمال میں رفعت اور مقام اور تقدس میں بلند ہے، جس کا سفر اوپر ہوتا ہے، جس کی سواری براق ہوتا ہے، جس کا ڈرائیور جبریل ہوتا ہے، جس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، جو سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے، جو عرش معلیٰ کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے، جو اللہ کریم سے تکلم کلام ہونے والا ہے، جو اللہ کریم کا محبوب ہے، جو رسول منظم ہے، جو ہادی اعظم ہے، جو غازی ملت ہے، جو قاضی امت ہے، جو مفسر بیان ہے، مفسر قرآن ہے، جو ہادی عظیم ہے، جو اس امت میں اعلیٰ ہے، جو انبیاء میں عرفہ ہے، جو انبیاء میں اعلیٰ ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جو رسول الثقلین ہے، جو سید الکونین ہے، وہ سید القائدین من القادۃ القادین ہے، وہ سید الاعظمین من العظماء ہے، جو من العظماء الصالحین کا جو امام ہے، جو عبادت میں امام ہے، جو قوت میں امام ہے، جو نبوت میں امام ہے، جو رسالت میں امام ہے، جو سیادت میں امام ہے، جو قوت اور نبوت اور رسالت اور محنت اور جدت اور معونت میں امام ہے، جو رفعت اور مقام میں امام ہے، جو دیانت میں امام ہے، جو صداقت میں امام ہے، جو شرافت میں امام ہے، جو رفعت میں امام ہے، جو معراج اور عبادت میں امام ہے، جو تیرے قیام میں امام ہے، جو تیرے رکوع میں امام ہے، جو عبادت اور سعادت میں امام ہے، جو سعادت فی الدارین سے اعلیٰ اور عرفہ امام ہے دنیا کا، جو پوری دنیا سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، جو مہاجرین کا امام ہے، جو انصار کا امام ہے، وہ کالعب الرحیم لہذہ الامت، وہ امت کے لیے رحم دل اور شفیق باپ ہے محمد الرسول اللہ، جو صحابہ کا امام ہے، جو صحابہ میں رافت میں امام ہے، جو لطیف من الالطف و اعلی من العرفہ ہے، جو رافت میں امام ہے، رؤوف من العرف ہے، عظیم من العظماء ہے، اس پیغمبر جیسا کوئی ہو سکتا جو جمال میں اعلیٰ ہے، اجملہم و اعظمہم و اکملہم و ارفعہم نصبا و حسنا و جمالا و کمالا و سیرتا و صورتا و نبوتا و رسالتا و قیادتا و عدالتا و شجاعتا و سخاوتا و قوتا و رفعتا و اتباعا و اطاعتا، عظیم الجبہت کریم الصفح عظیم المن باسط الیدین لصحابتہ الکرام، فرمایا وہ اعظمہم و اجملہم فی الحسن والکمال والجمال بالعینین والخدین والجبہت والشعر والراس والعنف والأذن والجبعت والرقبت والعنق والعتق والبطن والصدر، جو قلب و جنان میں اعلیٰ ہے، جو پیغمبر کے قدمان میں جس کی اعلیٰ ہے، فرمایا اس محمد جیسا حسین کوئی دنیا میں مانے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ پیغمبر ہے
یہ وہ پیغمبر ہے جس پیغمبر نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے قصاص کے لیے پیش کیا۔ ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، محمد کے پاؤں کی خاک کا بھی مقابلہ۔ من کنت قد جلدت له على ظهره فهذا ظهري۔ او لوگوں میں محمد سے بدلا لو، انشدکم باللہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، انشدکم باللہ، انشدکم باللہ، انشدکم باللہ، کوئی بندہ شرم محسوس نہ کرے، میں محمد دنیا میں بدلہ دینا چاہتا ہوں، ابھی میں محمد الرسول اللہ سے بدلہ لے لوں۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے قسم دی ہے، فقام شیخ کبیر یخط قدما، پیچھے سے ایک بوڑھا شیخ اٹھ کے لوگوں کے درمیان سے چلتا چلتا نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو جاتا، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم، اذا لم تنان تناشدنا وما اريد بالذي يقوم هذا الشيء، اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر، اگر آپ ہمیں 3 دفعہ قسم نہ دیتے تو میں اس چیز کے لیے کبھی بھی آگے آنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ نے قسم دی ہے اس لیے میں آگے آیا ہوں۔ سامنے کھڑا ہو کہ نبی علیہ السلام کے کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، انی ارید القصاص، اللہ کے پیغمبر میں محمد، اے اللہ کے پیغمبر میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم، میرا ماں باپ قربان ہو، میرے وجود میں اتنی ہمت کوئی نہیں تھی کہ میں محمد سے بدلہ لوں، لیکن آپ نے 3 دفعہ قسم دے کے پوچھا ہے، اس وجہ سے آ کے میں آپ سے سامنے آیا ہوں، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد کا وجود حاضر ہے۔ کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، پہلے میں بات بتاؤں، میں کس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہوں؟ کہتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے پیغمبر، کننا نغزو معک فی غزات، ہم آپ کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے، وَإِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُنَا وَيَنْصُرُ نَبِيَّهُ، اللہ کریم نے ہمیں مدد دی، غزوے میں ہمیں فتح ہوئی، آپ بھی واپس جانے لگے، ہم بھی آپ کے ساتھ واپس آنے لگے۔ جس وقت چلتے چلتے قافلہ بھی پیچھے تھا اللہ کے پیغمبر، اور آپ کی اونٹنی مبارک قصوا جو اونٹنی ہے یہ کچھ آگے تھی، تو اللہ کے پیغمبر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی آگے جا رہی ہے، تو میں نے اپنی اونٹی کو ایڑی لگائی، میں نے بھی اپنی اونٹنی پیچھے دوڑانی شروع کر دی کہ کسی طریقے سے میری اونٹنی، میری سواری محمد کی سواری کے قریب پہنچ جائے۔ اللہ کے پیغمبر، حادت ناقتی ناقتک وانی اريد ان اقبل فخذك او رجلك، اللہ کے پیغمبر میں اونٹنی دوڑاتا دوڑاتا آپ کی اونٹنی کے برابر میری اونٹنی پہنچ گئی۔ میرا ارادہ کیا تھا؟ صحابی کہتا ہے، انی اريد ان اقبل فخذك او رجلك، میں اپنی اونٹنی کو قریب لے کے آیا تاکہ میں محمد کے پاؤں پہ بوسہ دوں، اس لیے میں اپنی اونٹنی کو قریب لے آیا۔ حاضت ناقتی ناقتک، اللہ کے پیغمبر میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے یوں برابر آئی، میں یوں لٹک کے یوں بوسہ دینے لگا، فرفعت القضیب، اللہ کے پیغمبر آپ نے اپنی لاٹھی اٹھائی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنی اونٹنی کو مارنے لگے تھے یا کہ مجھے مارنے لگے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر، ضربتنی علی خاصرتی، اللہ کے پیغمبر آپ کی لاٹھی مبارک جو ہے میرے پیٹ کے اوپر لگی تھی، وہ
اس غزوے کے اوپر جو مجھے لاٹھی لگی تھی اس کا بدلہ آج میں اللہ کے نبی آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بات یاد آئی ہے، فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اس وقت کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے نہیں پتا، اکنت تعمد اکنت تعمد ام ضربت ناقتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جان بوجھ کے ماری ہے یا کہ بھول کی وجہ سے آ کے مجھے لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعیذک بجلال اللہ ان یتعمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضرب۔ او اللہ کریم کی پناہ میں آتا ہوں، محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول جان بوجھ کے کسی کو مارتا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھے پتا کوئی نہیں، آپ نے مجھے مارا ہے، میرے پیٹ کے اوپر لگا اللہ کے پیغمبر، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی دائیں جانب پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا قم یا بلال وانطلق الی بیت فاطم واتنی بہ القضیب الممشوق۔ او بلال جلدی جا، میں محمد کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں وہ میری لاٹھی مبارک پڑی ہے، قضیب الممشوق۔ وہ لاٹھی سمجھتے ہو، اس کے اوپر دانے دانے ہوتے، جیسے کانٹے نہیں ہوتے، کانٹے نہیں، اوپر دانے دانے نہیں ہوتے۔ فرمایا القضیب الممشوق، جا بلال فاطمہ کے گھر میں محمد کی وہ لاٹھی پڑی ہے، القضیب الممشوق واتنی بہی، جا جلدی کر وہ میری لاٹھی لے کے آ، تاکہ یہ وہی لاٹھی میں اس بندے کو دوں تو یہ میں محمد سے بدلہ لے لے۔ جا کے بیٹھو، جا کے جو سو جائے اس کو کوئی سمجھ آتی، جو نیچے سو جائے قبر میں اس کو بھی کوئی سمجھ آتی۔ تو حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے فرمایا وانطلق، جلدی جا میری لاٹھی لے کے آ، قضیب الممشوق۔ حضرت بلال مسجد سے نکلنے لگے، وَهُوَ الَّذِي يَدَعَ عَلَى يَدَهُ وَلَا أُمِّ رَاسِهِ۔ جس طرح ایک آدمی غم زدہ ہو کے پریشان ہو کے اپنا ہاتھ یوں سر پہ رکھتا ہے، حضرت بلال پریشان ہو کے سر کی چوٹی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کہنے لگے او لوگو وَهُوَ الَّذِي يَقْتَصُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ساختہ ہو کے کہنے لگے او لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج اپنے وجود سے قصاص دینے لگے۔ پریشانی کے عالم میں دوڑتے حضرت بلال نے فقرع الباب، سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھٹکا کے کہنے لگے سلام اللہ علیک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناولینی القضیب الممشوق۔ او محمد کی بیٹی فاطم، تیرے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی پڑی ہے، وہ جلدی کر وہ لاٹھی مجھے دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا لاٹھی لا کے کہنے لگے یا اخی، او میرا بھائی بلال، مجھے بتا ماذا صنع ابی بہذا القضیب۔ او میرے والد محترم رسول مقدس، وہ اس لاٹھی سے کیا کرنا ہے؟ لیس ھذا یوم حج ولا غزات، نہ تو کوئی حج کے ایام ہے نہ کوئی غزوے کا دن ہے کہ وہ نبی علیہ السلام وہ لاٹھی یا تو غزوات میں لے کے جاتے یا پھر حج کے ایام میں۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی لیس ھذا یوم حج ولا غزات، ماذا یصنع بی ابی، ماذا یصنع ابی بہذا القضیب۔ حضرت بلال کہتے ہیں وما اغفلک
وما اغفلک یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودع الدین ویفارق الدنیا ویقتص منہ بذاتہ۔ او محمد کی بیٹی فاطم، کیا تمہیں پتہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام میں نبی علیہ السلام اپنے قرض اتار رہے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے قرض اتار رہے ہیں، وَيُوَدِّعُ الدَّيْنَ وَيُفَارِقُ الدُّنْيَا، نبی علیہ السلام دنیا سے جدا ہونے والے ہیں، اپنے قرض اتار رہے ہیں، لوگوں کو اپنے وجود سے قصاص دینے لگے۔ جب قصاص کی بات سنی تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رک گئیں۔ کیا میرے باپ سے کوئی بندہ قصاص لینے لگا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا ہاں او محمد کی بیٹی، نبی علیہ السلام نے اپنے وجود کو قصاص کے لیے پیش کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا فرمان من ذا الذی تطیب بنفسہ الذی یقتص برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او وہ کون سا بندہ ہے جو اپنے وجود کو پاک کرنے کے لیے محمد سے بدلہ لینے لگا؟ سبحان اللہ۔ وہ کون بندہ ہے؟ وہ بندہ کون ہے؟ من ذا الذی تطیب نفسہ بان یقتص رسول اللہ، وہ کون بندہ ہے جو اپنے وجود کو پاک کرنے لگا ہے محمد سے بدلہ لے کے؟ فرمایا او محمد کی بیٹی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے یا بلال قل للحسن والحسین یقومان مقام امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بلال میرے بیٹے حسن اور حسین کو کہے کہ وہ محمد کے آگے کھڑے ہو جائے، اس آدمی کی منت سماجت کرے کہ وہ بدلہ حسن حسین سے لے، محمد سے نہ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں شدت ہے، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جس وقت حضرت بلال آ کے فدفع القضیب، وہ لاٹھی آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کی ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لاٹھی آ کے نبی علیہ السلام کے حوالے کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعال یا شیخا کبیر، او بوڑھے شیخ آگے آ، یہ لاٹھی آ گئی، یہ وہی لاٹھی ہے، دوسری لاٹھی کوئی نہیں، یہ وہی قضیب ممشوق ہے، خود منی، یہ مجھ سے لے اور مجھ سے بدلہ لے۔ فقام ابو بکر و عمر، ابو بکر صدیق یوں بغیر آسرے کے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ صدیق کی عمر اس وقت 61 سال ہے، صدیق اکبر بوڑھا شیخ ہے، 61 برس کی عمر ہے اس وقت ابو بکر صدیق کی۔ تو فوری ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں، آسرا بھی لیا کوئی نہیں۔ جب ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں تو فوری عمر ابن خطاب بھی کھڑے ہو کے کہنے لگے او لوگو سن لو یا شیخن کبیر، فاقتص منا ولا تقتص برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او اللہ کا بندہ بوڑھا شیخ، محمد الرسول اللہ کو بخار ہے، تکلیف، اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں، ہماری تیرے سامنے منت سما جاتا ہے، میں بوڑھے ابو بکر صدیق سے بدلہ لے، محمد سے نہ لے۔ عمر ابن خطاب کہنے لگے او بوڑھے شیخ، میں عمر سے بدلہ لے، محمد کے قریب نہ جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے عالم میں، آپ کو تکلیف اور بخار ہے، ہم سے بدلہ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر و عمر عرف اللہ مکانکما و مقامکما، او ابو بکر عمر، اللہ کریم تمہارے مکان کو بھی جانتا ہے، اللہ کریم تمہارے مقام کو بھی جانتا ہے۔ او ابو بکر عمر دعو ہو چھوڑ دو، میں محمد تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارا مقام بلند کرے، ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، میں محمد سے بدلہ لینے
جس وقت ابو بکر عمر کو نبی علیہ السلام نے بٹھایا ہے، فقام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہنے لگے او بھائی میں علی سے بدلہ لے، مجھ سے بدلہ لے، ہذا ظہری، کہ میں علی کی کمر ہے، مجھ سے بدلہ لے، فضربنی مئۃ جلدۃ، 100 کوڑا میں علی کو زیادہ مار، محمد سے بدلہ، اور میں علی کو 100 کوڑا زیادہ مار لے لیکن محمد الرسول اللہ سے بدلا۔ تو دیکھ رہا ہے پیغمبر کی حالت اور کیفیت کو، اس حالت میں تو محمد سے قصاص لینے لگا ہے، میں علی کو 100 کوڑا زیادہ مار لیکن محمد الرسول اللہ سے بدلا نہ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلس یا علی، عرف اللہ مکانک و نیتک، اے علی اللہ کریم تیرے مکان کو، تیری نیت کو اللہ جانتا ہے، اللہ کریم نے تمہیں اجر دیا میرا بھائی علی، بیٹھ جا، آنے دے۔ جس وقت حضرت علی بیٹھ گئے تو سرخ قمیص پہن کے حضرت حسن حسین دوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے چولا قمیص پہن کے چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کہنے لگے ایھا الناس انا صبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقتص منا ولا کما تقتص من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن حسین کہنے لگے او بوڑھا شیخ، ہم محمد کریم کے نواسے ہیں، ہم سے بدلہ لے، محمد الرسول اللہ سے بدلہ لینے کی اجازت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نسی اللہ مکانکما یا قرۃ عینی، او حسن حسین تم میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، اور تم میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، اور تمہارے مقام کو اللہ بھلائے نہیں، اور میرا حسن حسین۔ فقبلہ، نبی علیہ السلام نے بوسہ دے کے حضرت حسن حسین کو فرمایا او فاطمہ کے بیٹے، او حسن حسین، میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں بیٹھ جاؤ، اس بوڑھے شیخ کو میں محمد سے بدلہ لینے دو۔ جس وقت یہ حالت ہو گئی نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا فضرب ان کنت ضاربا، او اللہ کا بندہ جلدی کر بدلہ لے میں محمد سے، اگر تو نے بدلہ لینا ہے۔ تھوڑا سا ایک قدم آکے ہو کہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ضربتنی وکنت حافی البطن، اللہ کے پیغمبر جب آپ نے مجھے مارا میرے پیٹ پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر رنہا فی البطن، میرے پیٹ پہ اس وقت کپڑا نہیں تھا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرفع القمیص، نبی علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اٹھائی ہے۔ جس وقت قمیص مبارک اٹھائی ہے محمد کے پیٹ کے اوپر صحابہ کرام کی نظر پڑی ہے، فَيَسِيحُ صَاحَ بِالْبُكَاءِ، چیخیں نکل گئیں صحابہ کی، چیخیں نکل گئیں صحابہ کرام کی۔ جس وقت قمیص اٹھائی ہے تو سفید رنگ کا بطن مبارک محمد الرسول اللہ کا، تو صحابہ کرام کہنے لگے کان القباطی، اللہ کی قسم اتنا خوبصورت پیٹ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کان القباطی، ایسے لگا جیسے ریشم کے سفید کپڑے کا ٹکڑا ہے، حالانکہ سفید لباس چادر تو محمد نے اٹھا دی۔ کہتا ہے اللہ کی قسم
اس سفید کپڑے کی اتنی سفیدی چمکنے والی کوئی نہیں جتنی محمد الرسول اللہ کی جلد زیادہ چمکنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت فرمایا آپ نے کبھی اس مبارک اٹھائی ہے فَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ، وہ بوڑھا شیخ جو ہے اپنے وجود کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکا، دوڑ کے جا کے فَقَبَّلَ عَلَى بَطْنِ رسول اللہ، چمٹ گیا جا کے محمد الرسول اللہ کے وجود کو بوسہ دینے لگا اس مقام پہ، کہتا اللہ کے پیغمبر ھذا قصاصی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر یہ میں غریب کا بدلہ ہے، یہی میرا قصاص ہے۔ اس قصاص کی وجہ سے آ کے میں لمبا زمانہ سوچتا رہا کہ دنیا کے آخری ایام میں شاید کہ میرا وجود جو ہے وہ محمد کے وجود سے مل جائے۔ جس وقت وہ سالک لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی، کہتا ہے محلن محلن، ابھی میرا بدلہ پورا ہوا، نہیں ہے۔ ہٹ جاؤ ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ وہ محمد بھی رحمت للعالمین ہے، نبی علیہ السلام نے بھی ہٹایا۔ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سالے لے، اتنا لمبا ٹائم اس نے انتظار کیا ہے، میں بھی اتنی رحمت کا دریا محمد ہے کہ اس کو ہٹایا۔ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ دے بس کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہے، کہنے لگا محلن محلن، کہتا یہ میرے اختیار میں بات ابھی رہی کوئی نہیں۔ بوسہ دے کے جس وقت خود ہٹا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرا بدلہ پورا ہو چکا ہے؟ کہتا رضیت باللہ ربا، اللہ کی قسم میں اللہ کی ذات پہ راضی ہوں جس نے میرا بدلہ ایسا بدلہ ہے کہ جیسا بدلہ کسی نے لیا نہیں ہے۔ کوئی نہیں۔ تو جس وقت پیچھے ہٹ کے ابھی بیٹھا کوئی نہیں تو صحابہ اس کے منہ کے اوپر بوسے دینے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہنے لگے ھذا فمہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں نے محمد کریم کا بوسہ لیا ہے۔ بوسہ لے کے بدلہ دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس اترے۔ جس وقت واپس آ کے آپ نے فرمایا چلو مجھے عائشہ صدیقہ کے حجرے میں لے چلو۔ ابھی ٹائم ہو گیا ہے، باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ ہوگا۔ وآخر دعوانا